نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے ہمارے درس اور سبق کا موضوع ہے نومولود بچے کے بعد شرعی احکامات کی تفصیل۔ بچہ یا بچی کے پیدائش کے بعد ہمارے شریعت نے بعض احکامات مقرر فرمائے ہیں، جن احکامات پر عمل کرنا یہ والدین کی اولین ذمہ داری بنتی ہے، اور والدین یہ احکامات اس وقت صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے جب والدین کو یہ بات معلوم ہو کہ شریعت نے یہ احکامات کیسے مقرر کیے ہیں اور ان کا کیا طریقہ ہے اور یہ کس طرح ادا کی جائیں گے۔ اس وجہ سے اس مختصر کلپ میں ان کو عرض کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بچہ یا بچی پیدا ہونے کے بعد اس کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر کے اس کے کان میں سب سے پہلے اذان دی جائے گی، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اذان دینے والا شخص وہ متقی، نیک اور باشرہ ہو، اور وہ بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر قبلہ رخ کھڑا ہو اور بچے کے دائیں کان میں اذان دے، جیسا کہ نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور اس اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں دائیں بائیں دونوں طرف جو چہرہ پھیرا جاتا ہے وہ بھی مستحب ہے اور وہ بھی پھیرنا چاہیے، اور پھر بچے کے بائیں کان میں اقامت کہے، جیسا کہ اقامت کہنے کا طریقہ ہے۔ البتہ اگر کوئی بیٹھ کر یہ اذان اقامت کہے یا کسی اور کے ہاتھوں میں ہو اور اذان دینے والے کے ہاتھوں میں نہ ہو، اس کے گود میں نہ ہو، یا اذان دینے والا شخص متقی نہ ہو یا کسی خاتون نے دے دی، تب بھی جو اذان کی فی نفسہ ہی سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی، البتہ صحیح طریقہ وہ ہے جو پہلے ذکر کیا گیا۔ اذان دینے کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ سنت تحنیک ہے جو ادا کرنی چاہیے۔ سنت تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ کسی نیک صالح بزرگ مرد یا عورت سے یہ کھجور اس کے منہ میں چبوانے کے بعد وہ اس کے ذرات بچے کے منہ میں ڈال دینے چاہیے، اس کو تحنیک کہتے ہیں، اور یہ سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کی جو ہے نا سنت تحنیک ادا فرمائی ہے، اور ہمیں بھی ادا کرنی چاہیے۔ اور کھجور سے سنت تحنیک یہ مستحب اور بہتر ہے، البتہ کوئی بھی میٹھی چیز ہو تو اس سے بھی کی جا سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صالح اور نیک آدمی ہو۔ اس کے علاوہ تیسری چیز جو آتی ہے وہ بچے کا نام رکھنا ہے۔ بچے کا نام رکھنا یہ پہلے تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسند نام وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اس کے علاوہ یہ انبیاء علیہ السلام کے نام ہو گئے، یا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے ساتھ آگے یا پیچھے جو ہے نا عبد کا لفظ لگانا، اور بعد میں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگانا، یا اس طرح صحابہ کے نام یا تابعین کے بزرگوں کے نام، محدثین اور نیک لوگوں کے نام پر بچے کا نام رکھنا چاہیے، اور نام ایسا رکھنا چاہیے کہ جس کا معنی صحیح ہو۔ اگر اور نام رکھے جائے جو مشہور نہ ہو لیکن معنی اور مطلب صحیح ہو تو اس کے بھی رکھنے کی گنجائش ہے، البتہ ایسے نام رکھنا جو شرکیہ ہو، جو کافروں کے ہو، یا جو فساق و فجار اور فلموں ایکٹر وغیرہ کے ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ صالحین کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے، اور کسی نیک آدمی سے اپنے بچے کا نام رکھوانا علماء وغیرہ سے یہ مستحب ہے اور یہ ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بچوں کا نام رکھا ہے تحنیک وغیرہ اذان دینے کے بعد۔ اسی طرح بچے کا نام
پہلے دن سے رکھنا بھی درست ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ نام 7ویں دن رکھا جائے۔ ویسے سوچا جائے، منتخب کیا جائے، پسند کیا جائے، لیکن اس کو متعین 7ویں دن کی جائے، اگرچہ 7ویں دن کے بعد اور 7ویں دن سے پہلے بھی رکھنا درست اور جائز ہے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز جو آتی ہے وہ یہ کہ 7ویں دن بچہ ہو یا بچی، اس کے سر کے بال مکمل منڈوا لی جائے، یعنی حلق کیا جائے، اور بالوں کے برابر چاندی، یعنی بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا چاندی کی قیمت صدقہ کرنا یہ مستحب ہے، یہ کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی نے نہ کی تو گناہ نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیے، بہتر ہے، مستحب ہے۔ اور اسی طرح ایک عمل یہ بھی ہے کہ 7ویں دن بچے کا وہ عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ یہ مستحب ہے، یہ بچے کی طرف سے 2 بکرے یا بکری اور بچی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری یہ ذبح کرنا مستحب ہے، یا گائے میں حصہ لینا ہے۔ قربانی والی گائے ہو یا اور گائے ہو، اس میں عقیقہ کی نیت سے شامل ہونا، عقیقہ کرنا یہ درست ہے، اس سے عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ عقیقہ کرنا مستحب ہے اور 7ویں دن کرنا یہ الگ مستحب ہے۔ البتہ اگر 7ویں دن نہ کر سکا، اس سے پہلے اور بعد میں کرے تو بھی جو ہے نا عقیقہ کا مستحب ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو چاول یا جو دیگو چکن وغیرہ کے ذریعے سے بچے کی دعوت کی جاتی ہے تو اس سے سنت اور استحباب عقیقہ ادا نہیں ہوگا۔ استحباب عقیقہ کے لیے بکرے ہے یا گائے میں حصہ لینا ہے۔ البتہ اگر کوئی بچہ کے عقیقہ میں 2 بکرے نہیں کر سکتا، 1 کرے، تب بھی جو ہے نا وہ عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بالکل عقیقہ نہ کرے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کرنا بہتر ہے، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اپنے استطاعت کے مطابق کرنا چاہیے۔ البتہ اگر عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، عام دعوت کرنا چاہے خوشی میں، تو وہ بھی منع نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس سے سنت عقیقہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح بچے کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ 7ویں دن بچے کا ختنہ کیا جائے، اور 7ویں دن کے بعد اور پہلے بھی کرنا صحیح ہے، لیکن 7ویں دن ختنہ کرنا یہ مستحب ہے اور اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور بعض لوگ تو ختنے میں بہت زیادہ تاخیر کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بچہ جو ہے نا بہت بڑا ہو جاتا ہے، 5 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال، بعض تو قریب البلوغ ہو جاتے ہیں، اس کو پھر پکڑتے ہیں اور ختنہ کراتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ تکلیف ہوتی ہے، تو یہ منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہتر نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن کی جائے یا بہت کرنے میں جلدی کی جائے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھے کہ 7ویں دن تو کرنا مستحب ہے، لیکن اگر ڈاکٹر منع کرے کہ بھائی ابھی بچے کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں دن نہ کی جائے، بچہ کمزور ہے یا بیمار ہے، تو پھر اس مستحب کے کرنے پر زور نہیں دینا چاہیے، ڈاکٹر کی بات ماننی چاہیے، اور 7ویں دن کے بعد جب بچہ صحت مند ہو جائے تب اس کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور ایک یہ بات کہ یعنی ختنہ کرنا چاہیے کہ ختنے کی جو دعوت ہے وہ چونکہ عقیقہ بھی اسی دن ہوگا تو بس اس میں سب کچھ آ جائے گا، لیکن مستقل ختنہ کی دعوت کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی آس پڑوس اور قریب لوگوں میں مختصر دعوت کرنا چاہے اس خوشی میں تو وہ شرعاً منع نہیں ہے، لیکن اس کو لازم اور سنت بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے میں اس دعوت کو بھی بڑے جو ہے نا چڑھا کر جو ہے نا کیا جاتا ہے، اور بہت اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بہت اخراجات اس میں ہوتے ہیں، اور اس کا بہت رسم و رواج بھی ہو گیا ہے، اور گاؤں تک لوگ اس کو ختنہ کے لیے بلائے جاتے ہیں اور بہت خرچے ہوتے ہیں اور اس کو لازم سمجھا جاتا ہے پھر، تو یہ چیزیں منع ہے، اسے اجتناب کیا جائے۔ البتہ اپنے طاقت استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے، اور اگر انسان مختصر سی دعوت کرے تو منع نہیں ہے، لیکن اس کو لازم و سنت بھی نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو احکامات بیان کی گئی ہے اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بچے کے پیدائش کی خوشی میں ان احکامات پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور جتنے بھی غیر طریقے ہیں اور رسم و رواج ہے، اللہ تعالی ہمیں ان سے مکمل بچائے۔